بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں قربانی کی حقیقت ایک آیت مبارکہ میں واضح کی ہے، اور یہ آیت مبارکہ سورہ حج کی ہے۔ اللہ جل شانہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد در حقیقت یہ ایک آیت مبارکہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو نہ ہمارے مہنگے جانور کی ضرورت ہے، نہ بڑی نسلوں کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دل میں اخلاص کتنا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کتنے لاکھ کا بیل لیا، لوگ پوچھتے ہیں کون سی نسل ہے، کتنا وزنی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کیسی ہے، دل میں تقوی کتنا ہے، غریبوں کا حق دیا یا نہیں دیا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی ہمیں سکھائی ہے، اور کیا سکھایا ہے؟ صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں سکھایا، بلکہ اللہ جل شانہ کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز کو چھوڑنا سکھایا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ جل شانہ کے حکم کے آگے سر کیسے جھکانا ہے۔ اصل ایمان جو ہے وہ در حقیقت یہ ہے، جانوں کی قیمت نہیں، نیت اہم ہے۔ میرے دوستو، آج ایک عجیب مقابلہ چل رہا ہے۔ کسی نے 5 لاکھ کا جانور لیا تو دوسرا کہتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ کا لیا، پھر تصویریں، ویڈیوز، نمائش سوشل میڈیا پر اسٹیٹس۔ ذرا سوچئے، اگر قربانی کا مقصد لوگوں کو متاثر کرنا بن جائے تو اخلاص باقی رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف میں اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہے تو چھوٹی قربانی بھی عظیم بن جاتی ہے، اور اگر نیت دکھاوا کی ہو تو بڑی سے بڑی قربانی بھی خالی ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نیکی وہ نہیں جو لوگوں کو دکھائی جائے، بلکہ نیکی وہ ہے جو جسے اللہ جل شانہ قبول فرما لے۔ آج سوشل میڈیا اور دکھاوے کی بیماری، یہ اس وقت ہمارا کنٹینٹ زیادہ اور آج کی قربانی عبادت کم ہے، اور یہی سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ جانور کے آنے سے پہلے کی ویڈیوز، جانور کو نہلانے کی ویڈیوز، قیمت بتانے کی ویڈیوز، قربانی کی لائیو ویڈیوز، ماشاءاللہ ہمارا بادشاہ، کیپشن، اور پھر میرے بھائی، اللہ کے نزدیک بادشاہ تو وہ نہیں جس کا جانور بڑا ہو، بلکہ وہ ہے جس کا دل عاجز ہو۔ یاد رکھیں، ریاکاری، دکھاوا دل کی ایک خطرناک بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ریاکاری، دکھلاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ ذرا سوچئے، اگر عبادت میں ذرا بھی دکھاوا آ جائے تو انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عبادت لوگوں کے لیے ہو وہ روح کے بغیر ہے، جسم کی طرح ہے ایسے جیسا کہ بغیر روح کے جسم ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، قربانی صرف فریضہ بھرنے کا نام نہیں، یہ غریبوں کے چولہے جلانے کا نام ہے، یتیم بچوں کے چہروں پہ خوشی لانے کا نام ہے، یہ بھوکے انسان کو کھانا کھلانے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو۔ صحیح مسلم میں آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر سال بھر گوشت نہیں پکتا؟ عید الاضحیٰ ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آپ کے گوشت کے ٹکڑے سے شاید کسی بچے کی آنکھ میں خوشی آ جائے، وہ خوشی آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ لہذا بڑا ضروری ہے کہ
کہ ہم جانیں کہ اصل قربانی ہے کیا. کہ تم نے جانور تو قربان کیا، کیا اپنے غرور کو بھی قربان کیا؟ تم نے بکرا ذبح کیا، کیا اپنے اندر کی حسد، نفرت اور جھوٹ اور تکبر کو بھی ذبح کیا؟ اصل قربانی یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کے فرعون کو مار دے، اپنی انا کو ختم کر دے، اللہ جل شانہ کے لیے جھک جائے. حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ فرماتے تھے، قربانی جانور کی نہیں اپنے نفس کی دو، اور یہی قربانی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے. یہی قربانی اللہ جل شانہ کے قریب لے جاتی ہے. تو لہذا ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اللہ جل شانہ سے دعا کریں، یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمیں دکھاوے سے بچا، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، ہمیں وہ قربانی نصیب فرما جو تیرے نزدیک قبول ہو جائے. ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں کے گھروں میں بھوک ہے رزق عطا فرما، جن کے دلوں میں غم ہے انہیں سکون عطا فرما، اور ہماری اس عید کو محض رسمی نہیں بلکہ حقیقی عبادت بنا. آمین.